حمد و ثنا کے بعد دعا ہے خالق کائنات حق سچ بیان کرنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، الحمدللہ شعبان شریف کی آمد ہو چکی ہے۔ بہت ہی فضیلت والا مہینہ، اور اس مبارک مہینے کی فضیلت پر قربان جائیے کہ محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے کے متعلق فرمایا شعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ تعالی کا مہینہ ہے۔ حضرات محترم، شعبان شریف کی اہم بات یہ ہے کہ اس مہینے میں نئے اعمال کا آغاز، اعمال ناموں کا آغاز کیا جاتا ہے۔ غور کریں تو ہمارے ہاں نئے سال کے کچھ مختلف انداز ہیں۔ جیسے نیا سال اسلامی جو ہے وہ محرم شریف سے شروع ہوتا ہے، نیا عیسوی سال جنوری سے شروع کیا جاتا ہے، اسی طرح تعلیمی سال شروع ہونے کا کوئی اور مہینہ ہے، نیا معاشی سال شروع ہونے کا کوئی اور مہینہ ہے۔ علماء نے فرمایا کہ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ شعبان شریف وہ مہینہ ہے، فرمایا جس کی 15 تاریخ کو ہمارے اعمال ناموں کا نیا سال شروع ہوتا ہے، اور روایات کے مطابق 14 شعبان شریف کی مغرب کے وقت فرمایا پچھلے سال کے تمام اعمال نامے لپیٹ دیے جاتے ہیں اور اگلے سال نئے شروع کیے جاتے ہیں۔ یعنی جو پچھلے سال ہم نے اعمال کیے، اعمال ناموں میں درج ہوئے، فرمایا کہ ان کے لیے اب ہمارے پاس چند ہی دن باقی ہیں، پھر یہ اعمال نامے لپیٹ دیے جائیں گے۔ اب گویا زیادہ سے زیادہ شوق کے ساتھ آگے بڑھنے کے ایام ہیں، کچھ ہی دن ہیں، ہمیں چاہیے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے کے سے آگے گزرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرما دیا، ان السابقین الذین یستہترون بذکر اللہ، فرمایا آگے گزر جانے والے تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا شوق رکھتے ہیں۔ آگے گزر جانے والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا شوق رکھتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا معاذ انی احبک، اے معاذ بے شک میں تم سے محبت فرماتا ہوں۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ کا محبوب بنے جو تجھے چاہے، اللہ کا محبوب بنے یا رسول اللہ جو تجھے چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ جسے تم چاہو یا رسول اللہ۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بندہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے
اپنا محبوب بنا لیتا ہے، لیکن یا رسول اللہ یہ شان تو ہے محبت کرنے والے کی، جو آپ سے محبت کرے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، پھر اس خوش نصیب کے وارے نیارے ہو جائیں گے یا رسول اللہ جس سے آپ محبت فرماتے ہو گے۔ اللہ کا وہ محبوب بنے جو تجھے چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو۔ حضرات محترم کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر پر تھے، ایک جگہ پہنچے تو ہوا یوں کہ کچھ صحابہ کرام گھوڑے دوڑا کے آگے گزر گئے، کچھ بہت پیچھے رہ گئے۔ میں کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ تھا، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ این السابقون، اے معاذ آگے گزرنے والے کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بعض آگے چلے گئے بعض پیچھے آ رہے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا معاذ ان السابقین یستہترون بذکر اللہ، اے معاذ جانتے ہو حقیقت میں آگے جانے والے کون ہیں؟ یا رسول اللہ ارشاد فرما دیجئے۔ فرمایا اصل میں حقیقت میں آگے جانے والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا شوق رکھتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر پسند آتا ہے۔ حضرات محترم یہ صحابہ کرام کا یہ عمل کرنا یہ بڑا عام سا عمل تھا کہ ہم سفر کرتے ہیں، بیر روڈ پر جاتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، نہ چلائیں تو گاڑی میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، ہم دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ کوئی گاڑی جا رہی ہے، کوئی شاہ کر کے گزر جاتی ہے، یہ ایک عام معاملہ تھا۔ لیکن قربان جائیے کریم آقا علیہ السلام کے انداز تربیت پر، اس عام سے معاملے پر بھی تربیت فکر آخرت کی طرف موڑی اور فرمایا اے معاذ یہ جو آگے چلے گئے ہیں، فرمایا یہ آگے جانے والے نہیں، حقیقت میں آگے جانے والے وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ علماء نے فرمایا کہ ہم جیسے عام انسانوں کا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، وہ مسئلہ کیا ہے کہ ہم لوگ بہت ریس لگاتے ہیں۔ عربی میں ریس کو مسابقہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مسابقہ، یعنی ایک دوسرے سے آگے گزرنے کی کوشش۔ آپ غور فرما لیجئے کہ ایک طرح سے آگے گزرنے کی ایک ریس لگی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں بھی۔ فلاں نے مہنگا موبائل لے لیا تو میں اس سے زیادہ مہنگا لوں گا، فلاں نے جناب اعلیٰ 5000 والا لباس پہنا ہے میں 7000 والا پہنوں گا، فلاں کے پاس ایک گاڑی ہے میری 2 ہونی چاہیے، فلاں کا ایک کاروبار ہے میرے 3-4 ہونے چاہیے۔ علماء نے فرمایا یوں ایک دوسرے کے ساتھ بس چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بس ایک ریس لگی ہوئی ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر حدیث پاک پر غور فرمائیے حقیقت میں آگے بڑھنے والے کون ہیں، حقیقت میں آگے جانے والے کون ہیں، حقیقت میں سب کو پیچھے چھوڑنے والے کون ہیں؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا اے معاذ حقیقت میں وہ آگے جانے والا نہیں کہ کسی نے ایک مکان بنا لیا تو اس نے دوسرا 2 مکان بنا لیے، یہ آگے جانے والا نہیں۔ کسی نے 2 موبائل لے لیے تو کسی نے 4 موبائل لے لیے، یہ آگے جانے والا نہیں۔ کسی نے کم سوٹ پہنا تو کسی نے زیادہ مہنگا سوٹ پہن لیا، یہ آگے جانے والے نہیں۔ فرمایا آگے گزرنے والے تو صرف وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا کیا جائے اور کب کیا جائے؟ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو۔ اے قرآن کتنا کرنا ہے؟ فرمایا ذکرن کثیرا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور بہت زیادہ کرو۔
رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے. اتنی کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں. اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم نے اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے اور کثرت سے کرنا ہے. علماء نے یہاں پر بڑی پیاری وضاحت ارشاد فرمائی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادتیں قائم فرمائی ہیں نا، ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی حد مقرر کی ہے. فرمایا دو عبادتیں ایسی ہیں جن کی کوئی حد مقرر نہیں. وہ کون سی ہے؟ فرمایا ایک اپنا ذکر، دوسرا محبوب پر درود و سلام پڑھنا. فرمایا ایک اللہ کے ذکر کی حد مقرر نہیں، دوسرا درود و سلام کی جناب علماء نے فرمایا کوئی حد مقرر نہیں. باقی آپ دیکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض فرمائی ہے. نماز دن میں 5 بار ہے اور پانچوں کا الگ الگ ٹائم ہے. ہم ظہر کی نماز میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم عصر کی نماز پہ مغرب نہیں پڑھ سکتے، مغرب پہ عشاء یا فجر نہیں پڑھ سکتے. ہر عبادت کا اپنا اپنا ٹائم ہے اور اتنی رکھتے ہیں. ظہر کی 4 ہے تو عصر کی 4 اور مغرب کی 3، پھر عشاء کے 4 فرض، فجر کے 2 فرض ہیں. اسی طرح فرمایا کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. روزہ سحری سے شروع ہوتا ہے، مغرب میں افطار ہو جاتا ہے. حج فرض فرمایا، حج صرف ذوالحج کے مہینے میں کیا جاتا ہے. رمضان میں آپ حج نہیں کر سکتے، شعبان میں حج نہیں کر سکتے، محرم میں حج نہیں کر سکتے. اسی طرح زکوٰۃ مقرر فرمائی تو زکوٰۃ کی بھی ایک حد ارشاد فرمائی. اگر اتنا مال ہو جائے گا پھر زکوٰۃ دینی ہے. حضرات مگر قربان جائیے، ذکر وہ عبادت ہے، درود و سلام وہ عبادت ہے کہ خالق کائنات نے نہ اس کی کوئی حد مقرر فرمائی ہے، نہ اس کا کوئی ٹائم مقرر فرمایا ہے. یا اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا ایمان والو حکم تجھے ہے. یا اللہ حکم کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر کرو اور کثرت کے ساتھ کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اور درود و سلام کے متعلق فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا اے ایمان والو ان پر درود پڑھو اور سلام خوب بھیجا کرو. حضرت امی عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی پیاری امی جان ہے. آپ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان. ارشاد فرمایا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی تو یہ حالت تھی کہ آپ ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اب ہر حال کیا ہے؟ فرمایا کہ کیا شان ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے تو اللہ کا ذکر کرتے، بیٹھتے تو ذکر، چلتے تو ذکر، آتے تو ذکر، جاتے تو ذکر. غرض محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے. اور سنیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا. حضرت ابو ہریرہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی جگہ بیٹھے، توجہ کیجئے گا، جو بندہ کسی جگہ بیٹھے اور اپنی مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کرے، فرمایا اس بندے کا اس جگہ بیٹھنا بھی بیکار جاتا ہے. جو بندہ کسی جگہ بیٹھے رب کا ذکر نہ کرے اس کا بیٹھنا بیکار ہے. اور فرمایا جو بستر پر لیٹے اور اللہ کا ذکر نہ کرے اس کا لیٹنا بیکار ہے. اور جو کسی راستے پر چلے اور اس راستے میں اللہ کا ذکر نہ کرے، فرمایا اس کا چلنا بھی بیکار ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم غور فرمائیے، معلوم یہ ہوا کہ بندہ جب بیٹھے تو اللہ کا
ذکر کرے، بندہ بیٹھے تو اللہ کا ذکر کرے، بندہ اٹھے تو رب کا ذکر کرے، بندہ جب چلے تو رب کا ذکر کرے، جب لیٹے تو رب کا ذکر کرے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ میرا رب فرماتا ہے آمن اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو ذکر کرو اور کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ کثرت سے ذکر کرنا رب کا حکم ہے، مومن کی نشانی ہے، یہ ایمان والے کی نشانی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان بخشا ہے، خطاب بھی اسی کو فرمایا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی یہ بھی فرما دیتا تھا یا ایھا الناس، اے لوگو اللہ کا ذکر کرو، یہ نہیں فرمایا، تمام لوگوں کو حکم نہیں فرمایا، اپنے ذکر کا صرف ایمان والوں کو حکم ارشاد فرمایا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کا ذکر کرتا رہے۔ ایک مرتبہ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اسلام کے متعلق بہت سارے احکام نازل فرمائے ہیں اور بڑوں پر میرا عمل ہے، لیکن یا رسول اللہ کوئی ایسا حکم ارشاد فرما دیجئے جس کو میں مضبوطی کے ساتھ پکڑوں، اس پر عمل پیرا رہوں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ عز وجل، فرمایا کہ اے میرے صحابی مضبوطی والا عمل چاہتا ہے تو یاد رکھ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہنی چاہیے۔ حضرات محترم، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت کیا ہے ذرا سنیے گا، ذکر کی فضیلت کیا ہے؟ بندہ جب ذکر کرے گا تو ملے گا کیا؟ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پارہ نمبر 2 ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 152 ہے، ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں رب تمہیں یاد فرماؤں گا۔ تفسیر نعیمی کی بات سنیے، تفسیر نعیمی میں اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ لکھا ہے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لوگو تم میرا ذکر کرو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں رب پورے عالم میں تمہارا چرچا کرا دوں گا۔ فرمایا تم مجھے اطاعت سے یاد کرو، میں تمہیں اپنی رحمت سے یاد کروں گا، تم مجھے میری اطاعت سے یاد کرو، یعنی میری اطاعت کرو، میں اپنی رحمت تم پر نازل فرماؤں گا۔ فرمایا تم مجھے دعا میں یاد کرو، میں تجھے عطا سے یاد کروں گا، تم مجھے حمد و ثنا سے یاد کرو، میں تمہیں نعمت سے یاد کروں گا، تم مجھے دنیا میں یاد کرو، میں تمہیں آخرت میں یاد فرماؤں گا، تم مجھے راحت میں یاد کرو، میں رب تمہیں مصیبت میں یاد فرماؤں گا، تم مجھے مجاہدہ میں یاد کرو، میں تمہیں ہدایت میں یاد فرماؤں گا۔ لوگو تم کہو یا ربی، میں رب فرماؤں گا اے عبجا عبدی، اے میرے بندے۔ لوگو تم کہو یا رب ہم گناہگار ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں فرماؤں گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم گناہگار ہو تو یاد رکھنا میں رب غفار ہوں، میں بخشنے والا ہوں۔ تم گناہگار ہو تو کیا ہوا؟ جب تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جو مجھے دل میں یاد کرے فرمایا میں اسے تنہا یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے مجمع میں یاد کرے فرمایا میں اس مجمع سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ حضرات محترم، حضرت
حضرت علامہ کشیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی امت کو ایک ایسی فضیلت بخشی ہے جو آج تک کسی نبی کی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ یا رسول اللہ، آپ کی امت کو ایک ایسی فضیلت بخشی گئی ہے کہ جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، کسی پیغمبر کی امت کو یہ فضیلت عطا نہیں کی گئی جو یا رسول اللہ آپ کی امت کو ہے۔ ارشاد فرمایا ہے جبرائیل وہ فضیلت کیا ہے؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ یعنی یہ فضیلت کسی امت کو نہیں حاصل ہوئی کہ وہ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ ان کا ذکر فرمائے، یہ صرف اور صرف امت محمدیہ کی شان ہے۔ یہ ہم غلامان مصطفیٰ پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم رب کا ذکر کرتے ہیں، رب ہمارا ذکر فرماتا ہے، ہم رب کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ سید زادے ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، بڑے رتبے والے ہیں اور نہایت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہر سال بابا فرید پاک پتن حاضری دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ پاک پتن میں حاضر تھے تو کسی بد عقیدے سے ملاقات ہو گئی، وہ کہنے لگا آپ وہ پیر مہر علی ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں میں مہر علی ہوں، لوگ مجھے مہر علی کہتے ہیں۔ کہنے لگا آپ تو بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ نے دین پڑھا ہے، سید زادے ہیں، آپ بھی درباروں پر جاتے ہیں جیسے آج ہمارے یہاں بھی ہے، درباروں پہ کیا لینے جاتے ہو؟ وہاں کیا ہے؟ وہ تو اپنے سوال جواب میں مجبور ہے، وہ تو مر کے مٹی میں چلا گیا ہے، تم کیا لینے جاتے ہو؟ تو حضرت پیر مہر علی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جب اس بد عقیدہ نے یہ کہا کہ آپ تو عالم دین ہیں، آپ یہاں کیا لینے آتے ہیں مزاروں پر، تو قربان جائیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں رب کے قرآن کی آیت کی تفسیر کتابوں میں تو دیکھی ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنے آتا ہوں۔ میں قرآن کی آیت کی تفسیر آنکھوں سے دیکھنے آتا ہوں۔ حیران ہو کر کہنے لگا دربار پر کیڑی تفسیر کھلی ہے، دربار تے کیڑی تفسیر تانوں نظر آ گئی؟ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ارے او خدا کے بندے، تم جانتے نہیں فرید کون ہے؟ فرید وہ ہستی ہے جس نے ساری کی ساری زندگی اللہ 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 کرتے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اب میں مزار پر آ کر یہ دیکھنا چاہتا ہوں کیا رب کا فرمان اسی طرح ہے؟ میرا رب فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں پیر مہر علی اس لیے فرید کے دربار پر آتا ہے کہ فرید نے ساری زندگی اللہ اللہ کرتے گزار دی ہے، اور میرے علی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ فرید کے دربار پر اب اللہ کی مخلوق فرید 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 کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ فرمایا یہ میں قرآن کی تفسیر اپنی آنکھوں سے دیکھنے آتا ہوں، فرید نے ساری زندگی رب رب کرتے گزار دی، آج میں دیکھنے آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق فرید فرید کر رہی ہے۔ حضرات محترم یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت مختصر ہے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ توجہ سے سنیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے،
جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی ہوتا ہے، جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لے۔ تو صوفیاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس درخت پر کہاڑی چلتی ہے، کلاڑی چلتی ہے، وہ درخت رب کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ جو مچھلی جال میں پھنستی ہے وہ مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے۔ یہ اتنی نحوست ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کریم آقا کا فرمان ہے کہ شیطان کی ایک سونڈ ہے جو آدمی کے دل پر ہے۔ کریم آقا نے فرمایا جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے نا، شیطان اپنی سونڈ ہٹا لیتا ہے۔ جب بندے کا دل ذکر سے غافل ہو جائے پھر شیطان کی سونڈ اس کے دل پر آ جاتی ہے، پھر بندے کے دل میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مسلمان ایک جن تھا، حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ بزرگ و گزرے ہیں، آپ کا دوست تھا، مسلمان جن تھا، آپ کا دوست تھا۔ ایک دن دونوں مسجد میں بیٹھے تھے اور بھی لوگ موجود تھے۔ مسلمان جن نے کہا کہ آپ کو کچھ نظر آیا؟ تو امام قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہاں سامنے لوگ بیٹھے ہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ جن نے کہا کہ نہیں اس کے علاوہ کچھ اور نظر آیا، توجہ کیجئے گا، اس کے علاوہ کچھ اور نظر آیا؟ تو ارشاد فرمایا نہیں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس جن دوست نے، جو مسلمان جن دوست تھا، اس نے آپ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھوڑی دیر کے لیے، پھر ہٹایا اور کہا اب آنکھیں کھولیے، اب دیکھیے۔ امام قشیری فرماتے ہیں کہ جب میں نے آنکھیں کھولی تو لوگوں کے سروں پر کالے کوے بیٹھے تھے، جو مسجد میں لوگ بیٹھے تھے ان کے سروں پر کالے کوے ہیں، جن کے بال ہیں، کسی کے بال کسی آدمی کی آنکھوں تک ہیں، کسی کے ناک تک ہیں، کسی کا پورا منہ چھپا ہوا ہے۔ کہنے لگے یہ عجیب منظر دیکھ کر میں نے اس جن سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، بیٹھے لوگ مسجد میں ہیں، باوضو ہیں۔ تو وہ جن کہنے لگا، اس نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لے اللہ تعالیٰ اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ جن کہنے لگا اے امام قشیری یہ لوگ ذکر سے غافل ہیں اور یہ جو کوے ہیں یہ رب کی طرف سے شیطان ہیں، یہ ان پر غافل ہیں۔ حضرات محترم تو معلوم ہوا کہ بندہ مومن کی یہ شان ہے کہ ہر وقت اس کا دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ ہمارے ہاتھ فارغ نہیں ہوتے، کام کر رہے ہوتے ہیں، پاؤں چل رہے ہوتے ہیں، نگاہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن دل ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے، دماغ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں رب کی یاد بسائیں۔ جب ہم رب کو یاد کریں گے رب ہمارا افضل اور اعلیٰ مجمع میں ذکر فرمائے گا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا، ملک کریم جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔